کہ ضمنی انتخابات کا مارکہ نون لیگ کا حلقہ پی پی 168 میں ورکرز کنونشن۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ لاہور میں 4 سیٹوں پر الیکشن ہے، لاہور نواز شریف کا تھا، ہے اور رہے گا، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور پر بری نظر رکھنے والوں کو 17 جولائی کو مایوس لوٹنا پڑے گا۔ مریم نواز کی طرف سے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لاہور میں 4 سیٹوں پر الیکشن ہے، لاہور نواز شریف کا تھا، ہے اور رہے گا، لاہور پر بری نظر رکھنے والوں کو 17 جولائی کو مایوس لوٹنا پڑے گا۔ ضمنی انتخابات کا مارکہ نون لیگ کا حلقہ پی پی 168 میں ورکرز کنونشن۔ مریم نواز کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لاہور میں 4 سیٹوں پر الیکشن ہے، لاہور پر بری نظر رکھنے والوں کو 17 جولائی کو مایوس لوٹنا پڑے گا، لاہور نواز شریف کا تھا، ہے اور رہے گا۔ مریم نواز کا خطاب کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو 4 سال کٹپوری بن کے خوددار بیٹھا رہا، کسی ایک بھی جلسے میں اس کو دیکھا؟ کیا عمران نے اتنے جلسے کیے، کسی ایک بھی جلسے میں خوددار کو دیکھا؟ لاہور کے لیے کچھ کیا ہوتا تو لاہور منہ دکھانے آتا نا کسی کو۔ پنجاب کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ بزدار تھا، فراگوگی تھی یا پنکی تھی۔ 4 سال میں لاہور کی ترقی کے 4 سال ضائع ہو گئے۔ لاہور والوں، اگر یہاں پر نواز شریف کی حکومت ہوتی 4 سال تو سوچو لاہور کی ترقی آج کیا کہہ رہی ہوتی۔ شہر میں ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر میں لاہور آئیں گے۔ عمران خان لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ پی پی 167 میں جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ جلسہ آئیڈیل پارک کی بجائے برکت چوک میں کیا جائے گا۔ پارک میں پانی جمع ہونے پر جلسے کا مقام تبدیل کیا گیا ہے۔ شہر میں ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر میں لاہور آئیں گے۔ عمران خان لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے، جبکہ پی پی 167 میں جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جلسہ آئیڈیل پارک کی بجائے برکت چوک میں کیا جائے گا۔ جلسے کا مقام کیوں تبدیل کیا گیا، جان لیتے ہیں علی اکبر سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ضمنی انتخابات کے جو انتخابی مہم وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ 5 گھنٹے باقی رہ گئے۔ 5 گھنٹے کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق جو ہے وہ کمپین ختم کرنی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان جو ہے وہ لاہور آئیں گے۔ لاہور کے 3 حلقوں میں جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر جلسوں سے خطاب کریں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی آج کی جو الیکشن کمپین ہے اس کا اہتمام جو ہے وہ لاہور کے حلقہ پی پی 1 میں جلسے سے کریں گے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر کرکٹ صاحب کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ لاہور آئیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ پی پی 168 میں وہ جلسے سے خطاب کریں گے، جس کے بعد 167 جو کہ شبیر گجر کا حلقہ ہے، کرکٹ صاحب کے امیدوار شبیر گجر سڑکیں جا کے خطاب کریں گے۔ تیسرا خطاب جو ہے آخری خطاب اپنا وہ پی پی 170 جا سے کرکٹ صاحب کے امیدوار ظہیر عباس کھوکر ہیں، وہاں پر خطاب کریں گے۔ تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ تمام امیدوار جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد زیادہ طور پہ جو ہے جیسے ہی عمران خان آئیں گے آخری مرحلے میں یہ انتخابی مہم داخل ہو جائے گی، اور آج رات 12 بجے ہر صورت جو ہے تمام امیدواروں کو اپنی انتخابی مہم ختم کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے علی اکبر، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بارشوں کا ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہر سمیت مختلف علاقوں میں ضرورت سے زیادہ بارش برسنے کے امکانات ہیں۔ 17 جولائی تک شہر میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسم برسات میں ہر سال بارشوں کے باعث شہری کافی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جس کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے بارشوں کا ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دیگر شہروں کی طرح لاہور میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی۔ شہر میں 17 جولائی تک مزید بارشیں ہوں گی۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ ضروری اقدامات کرے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے شہری علاقوں میں درکار مشینری، ڈی واٹرنگ سیٹ کی دستیابی، شدید بارشوں کے اثرات کم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کی ہدایات بھی کر دی گئی، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے محکمہ صحت ادویات کا سپرے بھی یقینی بنائے، اس بارے میں بھی ہدایات کی گئی ہیں۔ کیمرہ مین ٹیپو کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ شہر میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر رہا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 2 روز میں بارشوں کی مزید پیش گوئی کی گئی ہے۔
بارش کے دوران لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم سے بجلی کی عدم فراہمی معمول کی بات بن چکی ہے۔ بارش اور آندھی آنے کے ساتھ ہی 11 kV فیڈر سٹرپ ہونا جبکہ ٹرانسفارمرز خراب ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شہر میں مسلسل بارش کی وجہ سے ترسیلی نظام متاثر ہوا اور مختلف علاقوں میں گھنٹوں تک بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ محکمہ موسمیات نے 15 اور 17 جولائی تک موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس سے سسٹم میں خرابیاں پیدا ہونے کے مزید امکانات ہیں۔ لیسکو کی جانب سے سسٹم کی اپ گریڈیشن پر کام نہ ہونے کی وجہ سے صارفین کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آندھی اور بارش سے بجلی کی بندش صارفین کے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ سسٹم بوسیدہ ہونے کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہونا معمول بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لائن سٹاف کو بھی بجلی کی بحالی کے کاموں میں دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد سپرا، سٹی 42۔ پنجاب حکومت نے محکمہ ہاؤسنگ کے 3 پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بند کر دیے، 100 سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب میں پی ایم یو واش، پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ لیب اور پی ایم یو ڈیزائن کا یونٹ بند کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے تحت 100 سے زائد افراد کو مختلف پوسٹس پر بھرتی کیا گیا تھا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا پروگرام مدت پوری ہونے پر بند کیا گیا۔ 3 سال کا پروجیکٹ 5 سال تک چلایا گیا۔ بھرتیوں سے قبل امیدواروں کو پروگرام کی مدت کے متعلق آگاہ کیا گیا تھا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کے حکم پر چیئرمین پی این ڈی کی سربراہی میں 11 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ رائے کے مطابق وزیر اعظم نے گزشتہ ہفتہ لاہور میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ اعلیٰ سطح کمیٹی کے ممبران میں ممبر بورڈ آف ریونیو، لا، ایریگیشن، لوکل گورنمنٹ، ماحولیات اور ہاؤسنگ کے سیکرٹریز شامل ہیں، جبکہ کمشنر لاہور، ڈی جی ایل ڈی اے، سی ای او روڈا بھی ممبران میں شامل ہیں۔ کمیٹی کو 14 پوائنٹس پر مشتمل ٹی او آر دیے گئے ہیں۔ سی بی ڈی اور روڈا کے ماسٹر پلان کا لاہور کے ماسٹر پلان سے تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ پروجیکٹ ڈیزائن میں خامیوں کا جائزہ اور ان کا حل بھی تجویز کیا جائے گا۔ سائٹ سلیکشن اور لینڈ ایکوزیشن ماڈل کو ریویو کیا جائے گا۔ روڈا اور سی بی ڈی کے منصوبوں کا بنیادی انفراسٹرکچر اور دیگر سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے رپورٹ مرتب کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کو 3 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ پنجاب حکومت عالمی بینک سے 62 ارب روپے کا قرض لے گی۔ عالمی بینک پنجاب حکومت کو سپورٹ پروگرام کی مد میں $304 ملین دے گا۔ حکومت صوبے کے مالی معاملات چلانے کے لیے عالمی بینک کا سہارا لے گی۔ عالمی بینک کا سپورٹ پروگرام صوبے میں بیشتر سیکٹر کے لیے استعمال ہوگا۔ پروویڈنٹ فنڈ، ان ریسورس ریونیو، فائنینشیل گارنٹی کے لیے بھی فنڈ استعمال کیا جائے گا، جبکہ صوبے میں ٹیکنیکل اسسٹنٹ کے لیے $36 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت نے سابق دور حکومت کے قرض پالیسی کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ فیروز پور روڈ پر جامع مسجد ایل او ایس کے قریب رہائشی لیسکو کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جبکہ احتجاج کے باعث فیروز پور روڈ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ مظاہرین کی مسجد کا قریبی ٹرانسفارمر تبدیل نہ کرنے کے خلاف نعرے بازی، بجلی کی بند ہونے پر نمازیوں نے احتجاجاً نماز مغرب مین سڑک پر ادا کی۔ ٹرانسفارمر خراب ہونے سے گھروں میں بجلی اور نہ ہی مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ متعلقہ محکمے کو متعدد بار شکایات کی مگر ازالہ نہیں کیا جا سکا۔ فیروز پور روڈ پر جامع مسجد ایل او ایس کے قریب رہائشی لیسکو کے خلاف سراپا احتجاج کے باعث فیروز پور روڈ ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ مظاہرین کی مسجد کا قریب ٹرانسفارمر تبدیل نہ کرنے کے خلاف نعرے بازی، بجلی کے بند ہونے پر نمازیوں نے احتجاجاً نماز مغرب مین سڑک پر ادا کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرانسفارمر خراب ہونے سے گھروں میں بجلی اور نہ ہی مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے۔ متعلقہ محکمے کو متعدد بار شکایات کی مگر ازالہ نہ ہو سکا۔ اینٹی کرپشن نے فرح گوگی اور ان کی والدہ کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد اکنامک زون میں 10 ایکڑ انڈسٹریل پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر اینٹی کرپشن نے فرح گوگی سمیت 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر فرح گوگی اور ان کی والدہ کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد اکنامک زون میں 10 ایکڑ انڈسٹریل پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے الزامات پر اینٹی کرپشن نے فرد شہزادی اور ان کی والدہ سمیت 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ مقدمے میں نامزد فیڈمک کے سابق سی او اور سیکریٹری کو اینٹی کرپشن نے چند روز قبل گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا تھا۔ اینٹی کرپشن فیصل آباد کی ٹیم نے گزشتہ روز ڈیفنس اور گلبرگ میں فرح خان اور ان کی والدہ کی رہائش گاہ پر چھاپے بھی مارے، تاہم رہائش گاہوں پر ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
منی لانڈرنگ کے اسپیشل سینٹرل کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے مفرور ملزمان سلمان شہباز اور طاہر نقوی کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے جائیدادوں کی رپورٹ طلب کر لی۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کا تفتیشی آفیسر پر اظہار برہمی، DG/FIA کو تفتیشی کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی گئی، جسے منظور کر لیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ عدالت نے FIA کے تفتیشی افسر ندیم اختر کی تاخیر سے آنے اور رپورٹ پیش نہ کرنے پر سخت سرزنش کی۔ عدالت نے FIA کو وفات پا جانے والے ملزم مقصود احمد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جبکہ عدالت نے مقدمہ کے مفرور ملزمان سلمان شہباز اور طاہر نقوی کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے دونوں اشتہاری ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ کیس کی مزید سماعت 30 جولائی کو ہوگی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے طالبہ کے اغوا کا ڈراپ سین، لائبہ نے 4 جولائی کو نکاح کیا، نکاح نامہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے 20 سالہ طالبہ کے اغوا کا مقدمہ اس کے والد شہاب خان کی مدیریت میں تھانہ سول لائنز میں درج کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے لائبہ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ 20 سالہ طالبہ لائبہ نے زنیر علی سے 4 جولائی کو نکاح کیا ہے۔ طالبہ کا نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا۔ پولیس کے مطابق لائبہ اور زنیر نے پسند کی شادی کی اور کورٹ میں بیان ریکارڈ کروایا کہ انہوں نے مرضی سے نکاح کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی کا بیان ریکارڈ کر کے مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لائبہ خان سول لائن تھانے میں جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے، اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ 693/22 مقدمہ جو ہے وہ کل درج ہوا، اس کی ابھی انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے، لیکن اس میں جو بریک تھرو یہ ہے، جو انفارمیشن یہ ہے کہ اس میں جو اس کا نکاح نامہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور انٹرسٹنگلی وہ نکاح نامہ جو ہے وہ 4 جولائی کا ہے۔ آج ہماری 15 جولائی ہے، تو 4 جولائی سے وہ نکاح میں ہے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے والدین کے خلاف جو ہے وہ ایک جگہ پہ مجسٹریٹ کے پاس بیان بھی دیا ہے کہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ اپنی جان کا خطرہ ہے میرے پیرنٹس سے، تو مجھے تحفظ دیا جائے۔ اس کی بھی بیان بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوا ہے آلریڈی۔ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی ٹینکیاں بھروا لیں، کیونکہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے لاہور سمیت ملک بھر میں 18 جولائی سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ہوشیار خبردار، اپنے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی ٹینکیاں 18 جولائی سے قبل ہی بھروا لیں، کیونکہ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ مگر ہم 18 تاریخ کی اسٹرائک کسی حالت میں اکیلا بھی رہ جاؤں گا، میں اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ڈیلر کی لائف اینڈ ڈیتھ کا سوال ہے، کیونکہ اگر اس دفعہ آپ تھوڑے سے پھسل گئے تو آپ کا یہ کاروبار ختم ہو جائے گا۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے مرکزی عہدیداران صدر آصف گجر، انفارمیشن سیکرٹری جہاں زیب ملک اور سیکرٹری جنرل چودھری نعمان مجید نے 18 جولائی سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا۔ ڈیلرز نے مطالبہ کیا کہ ان کا ورکنگ کیپٹل 3 گنا ہو چکا، مگر کاروبار کا حجم پہلے جتنا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر 6% منافع کا مارجن کیا جائے۔ پیٹرولیم ڈیلر نے مطالبہ کیا کہ حکومت منافع کا مارجن 6% کرنے کا وعدہ وفا کرے تاکہ ان کے کاروبار بند ہونے سے بچ سکیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لیسکو کے گھریلو صارفین سے بلوں کی اقساط کی سہولت واپس لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صارفین 1 سال کے دوران صرف 2 مرتبہ بلوں کی اقساط کروا سکیں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ قوانین کے مطابق کمپنی گھریلو صارفین کو 1 سال کے دوران صرف 2 مرتبہ قسط کی سہولت دے گی اور بلوں پر اقساط کی سہولت 6 ماہ کے بعد 1 مرتبہ لی جا سکے گی۔ لیسکو نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے آن لائن اقساط کا سافٹ ویئر تیار کر لیا ہے۔ گھریلو صارفین آن لائن اقساط کی سہولت صرف 2 مرتبہ حاصل کر سکیں گے۔ کمپنی نے صارفین سے جرمانوں کی مد میں اضافی ادائیگیوں کی وصولی کے لیے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ مینول اقساط کی وجہ سے گھریلو صارفین کے سرچارجز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی، پرائس کنٹرول اور ریونیو اہداف کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ کمشنر لاہور کا سرکاری ہسپتالوں سے ڈینگی کے مشتبہ کیسز کی کم رپورٹنگ پر اظہار برہمی بھی کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں ADCG لاہور ڈاکٹر مجتبیٰ بھروانہ، ACR لاہور ڈاکٹر طارق عثمان، CO MCL ڈائریکٹر لائف سٹاک
समेत PITB, महकमे हेल्थ, CO हेल्थ अथॉरिटी लाहौर और दीगर अफसरान की तरफ से शिरकत की गई। DCs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की, जबकि इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 जनवरी तक 15 जुलाई डेंगू मुस्बत केसेस की तादाद 117 रही है। मजमूई तौर पर डेंगू से किसी मरीज की हलाकत नहीं हुई। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि बारिश के दिनों में जल्द खराब होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफे को हर सूरत काबिल गिरफ्त बनाएं। इंसदादे डेंगू केस रिस्पॉन्सिस पर थर्ड पार्टी पड़ताल की कमी पर आइंदा ज़ीरो टॉलरेंस होगा। कमिश्नर लाहौर का तमाम DCs को फ्लोर मिल्स में मौजूद सब्सिडाइज्ड आटा कोटे का डाटा चेक करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि बाजार की निस्बत सब्सिडाइज्ड आटे की कीमत बहुत कम है, किसी को बदउनवानी की इजाज़त ना दें, जबकि गिरदावरी डिजिटलाइजेशन में शनाख्ती कार्ड और शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्तगी को DCs चेक कराएं। लाहौर समेत पूरी डिवीजन में पेट्रोल दस्तयाबी इत्मीनान बख्श है। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक्कद किया गया। पुलिस इलेक्शन के मौका पर प्राइवेट मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने की हदायत। दफ़ा 144 के बायस प्राइवेट मुसल्लह अफराद को असलहा साथ रखने पर पाबंदी होगी। DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस, रेंजर्स, MCL, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि कल सुबह 10 बजे 4 हलकों के लिए इलेक्शन मटीरियल की तकसीम का आगाज़ किया जाएगा। जिन जगहों पर इलेक्शन मटीरियल तकसीम होगा वहाँ पर टेंट, पानी और दीगर इंतजाम किए जाएंगे। 200 पोलिंग स्टेशन पर MCL को टेंट्स की फौरी फ्राहमी की हदायत कर दी गई है। CO एजुकेशन को भी ड्यूटी पर तैनात अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत कर दी गई है। 4 हलकों में 195 स्कूलों को इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस का अमला भी इलेक्शन के दौरान अपनी ड्यूटियां सरअंजाम देगा। ज़िली इंतजामिया इलेक्शन के हवाले से तैनात मुलाजमीन रिटर्निंग अफसरान को मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करेगी। DC लाहौर ने कहा कि तमाम मुलाजमीन शफाफ इलेक्शन क़याम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर अमल करें। लाहौर पुलिस ऑपरेशंस विंग की ज़िमनी इंतखाबात से कबल फुल ड्रेस रिहर्सल DIG ऑपरेशंस की क़यादत में SP ऑपरेशंस, SP सिक्योरिटी, मुतल्लिका SPs, SDPOs और SHOs और अहलकारों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। DIG ऑपरेशंस की क़यादत में रिहर्सल के दौरान शहरियों की चेकिंग भी की गई। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।